بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نعمت دی کہ ہم قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی ہندو گھرانے کے اندر پیدا کر دیتے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی عیسائی گھرانے میں پیدا کر دیتے، یا یہودی گھرانے میں، یا کسی ایتھیسٹ گھرانے میں پیدا کر دیتے، یا کسی ایسی فیملی میں پیدا کر دیتے جو لوگ ویسے ہی شرک کرنے والے ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنین کے گھروں میں اور اہل توحید کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں اور بھی پیدا فرمایا تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، توحید کو سیکھ رہے ہیں، تاکہ اس کے مطابق زندگی کو گزار سکیں۔ چلیے آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے لیسن کے اندر ہم آیت نمبر 84 سے آغاز کریں گے۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے آیت نمبر 83 تک پڑھ لیا تھا۔ آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ وَيَعْرِفُونَ، اور وہ پہچانتے ہیں، وَيَوْمَ، اور جس دن، نَبْعَثُ، ہم کھڑا کریں گے، من کل امت، ہر امت سے، شہیدن، ایک گواہ، ثم پھر لا یؤذن، نہ اجازت دی جائے گی، للذین، ان کو جنہوں نے کفر کیا، ولا، اور نہ ہم وہ یستعتبون، وہ عذر قبول کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس کے اندر تمام زندگی کے اعمال کا کیا کرایا سارا دکھایا جائے گا۔ نیکیاں جو کی ہوں گی اس کا بدلہ جنت کی صورت میں دیا جائے گا، اور جو برائیاں کی ہوں گی اس کا صلہ جو ہے جہنم کی صورت میں دیا جائے گا۔ معیار یہ اسٹینڈرڈ یہ ہے، پاسنگ کرائٹیریا جو ان سے ہے وہ 50% کا ہے کہ 50% سے زیادہ نیکیاں ہوئیں تو جنت مل جائے گی، اگر 50% سے بلو ہوئی، کم ہوئی، تو پھر سمجھ لو کہ معاملہ جو سے تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، تھوڑا سا نہیں بہت سارا خراب ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ کرائٹیریا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا فکس کیا ہے۔ تو اس کرائٹیریا کے مطابق کل قیامت کے دن فیصلے کیے جائیں گے، اور کل قیامت کے دن انسان کے تمام اعمال اس کے سامنے کھول کے دکھائے جائیں گے۔ بھئی تم یہ والے اعمال کرتے تھے، تو یہ اعمال انسان کے کھول کے دکھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں سے ایک گواہ، یعنی رسولوں کو اپنی امتوں کے اوپر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا، اور سوال کیا جائے گا رسولوں سے، کیا تم نے جو ان سے ہے اپنی اس پوری امت کو توحید کی دعوت دی؟ وہ کہے گا جی اللہ دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سوال کریں جو میں نے تمہاری طرف تعلیمات بھیجی تھی کیا تم نے جو ان سے امت کے اندر بھیجی؟ وہ کہے گا جی اللہ جی بھیجی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ امتیوں سے سوال کرے گا، ہاں جی پہنچی تھی؟ وہ کہیں گے جی اللہ پہنچی تھی۔ پھر اگر کوئی شخص انکار بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کر دیں گے، اور اس کے تمام اعضاء جو ان سے گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، یا اللہ اس کو روکا گیا تھا لیکن اس نے پھر بھی میرے ساتھ جو میرے ذریعے سے اس نے فلاں گناہ کیا۔ اس کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ اللہ اس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، میرے ذریعے سے دیکھا تھا، لیکن اس نے دیکھتے ساتھ جو ان سے اعراض کر لیا، منہ موڑ لیا۔ یا اللہ اس نے جو ان سے ہے وہ دماغ ہمارا کہے گا، یا اللہ اس کے میرے ذریعے سے اس نے جو ان سے ہے یہ الٹے کام سوچے، گناہ کے کام سوچے، اور یہ اس کے اندر لگا رہا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء بول بول کے بتائیں گے، اور انسان کی زبان کو لگام لگا دی جائے گی، بند کر دیا جائے گا، انسان کو بولنے کی استطاعت ختم کر دی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون، پھر اس دن کسی قسم کا عذر نہیں قبول کیا جائے گا، بہانے قبول نہیں ہوں گے، یا اللہ وہ بس میں مجبور تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، ایسی کوئی کہانیاں نہیں چلیں گی۔ کل قیامت کے دن جو انسان نے کیا ہوگا وہی اس کو ملے گا، یہ بات بس یاد رکھنی ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے انسان کو سارے اعمال کرنے چاہیے کہ انسان دنیا کے اندر تو شاید کوئی عذر پیش کر دے، شاید کوئی کہ بہانہ لگا دے اور بہانہ قبول کر لیا جائے، لیکن آخرت میں تو کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں چلنا، اس دن کیا کریں گے؟ تو لہٰذا دنیا کے اندر سوچنا چاہیے، جب آخرت میں بہانہ نہیں چلے گا دنیا میں لگانے کا فائدہ نہیں۔ کیونکہ دنیا عارضی دنیا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر آگے بیان فرمایا وَإِذَا، اور جب، رَأَى، دیکھیں گے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، العذاب، عذاب کو، فلا، تو نہ، یخفف، تخفیف کی جائے گی، عنہم، ان سے، ولا، اور نہ ہم وہ، ینظرون، وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جب کافر اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنے والے
شرک کرنے والے مشرک جب کل قیامت کے دن دیکھیں گے جہنم کو، اپنے عذاب کو دیکھیں گے، تو وہ عذاب جب دیکھ لیں گے تو ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے شرک کرنے کی وجہ سے۔ یعنی جہنمیوں کو کل قیامت کے دن، کافروں کو، مشرکوں کو کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب دکھایا جائے گا اور پھر اس میں داخل کر دیا جائے گا۔ فلا یخفف عنہم ولا هم ینظرون، ان کو کسی قسم کے اس کے عذاب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی، بلکہ عذاب کے اندر مستقل رہیں گے۔ یاد رکھیں، جو مومن لوگ ہیں، مومنوں کو آخرت کے اندر ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا تو ملے گی۔ اگر 50% سے اعمال کم ہوئے تو گناہوں کی سزا جہنم کے اندر ملے گی، لیکن وہ سزا بھگتنے کے بعد جب ان کا 50% کرائٹیریا پورا ہو جائے گا تو وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایمان لانے کے بعد بے شک شرک کر لیا ہو، شرک کیا ہوگا یا بالکل انکار کر کے کافر رہے ہوں گے، یہ دونوں قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس کے جتنے گناہ معاف کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو، نہیں تو وہ بھی 50% کرائٹیریا کے تحت جہنم کے اندر اپنی سزائیں بھگت کے جائے گا۔ اور جس نے شرک کیا ہوگا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے شرک کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ شرک کی معافی مانگنے پہ ہوتی ہے، اس کی سزا جو سی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر معافی مانگ لیا تو پھر سزا ختم، اگر معافی نہیں مانگی اور شرک کی حالت کے اندر موت آ گئی ہے پھر اس پہ جنت حرام ہے، پھر وہ جہنم کے اندر مستقل رہے گا۔ اور ایسے لوگ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر ہوں گے، کیونکہ جنت کے جس طریقے سے طبقات ہیں، سب سے اوپر والی جنت جو سی جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ اسی طریقے سے جہنم کے بھی کچھ درجے ہیں، جہنم کے بھی طبقات ہیں، جہنم کے بھی جو ان سے ہے وہ مقامات ہیں، اور سب سے نیچے والا جو مقام ہے جس کے اندر جو مشرک لوگ ہوں گے اور جو منافق لوگ ہوں گے اس کا نام ہے درک اسفل۔ ان فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ لوگ جو شرک کرنے والے اور مشرک لوگ اور یہ منافق لوگ جو ان سے ہوں گے فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے نیچے والے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ یہ درک اسفل جو ان سے ہے یہ جہنم کا وہ گڑھا ہے جس سب سے نیچے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن شرک کرنے والے اور مشرک اور یہ کافر لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، انہی کو عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمایا، آمین۔ فرمایا وَإِذَا، اور جب رآ دیکھیں گے الذین، وہ لوگ جنہوں نے اشرکوا شریک بنائے، شرکاءہم اپنے شریکوں کو، قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، ہؤلاء یہ ہیں شرکاؤنا شریک ہمارے، الذین وہ جنہوں نے کنا تھے ہم، وہ جنہیں کنا تھے ہم ندعو ہم پکارتے من دونک کا تیرے سوا، فالقوا تو وہ ڈالیں گے الیہم طرف ان کے القول بات، انکم بے شک تم لکاذبون البتہ جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ اب قیامت کے دن کا کچھ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ جو لوگ ساری زندگی اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، دوسرے لوگوں کو، بتوں کو شریک ٹھہراتے رہے ہوں، یا اپنی خواہشات کو، یا قبر والوں کو، یا اولیاء کرام کو، یا انبیاء کو، یا صالحین کو، کسی کو بھی شریک ٹھہراتے ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، کل قیامت کے دن کا منظر ہے کہ جب یہ لوگ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے اور پھر یہ دیکھیں گے اپنے ان لوگوں کو جن کو شریک ٹھہراتے تھے، یہ باقی لوگوں کو دیکھیں گے جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ان کو جیسے ہی دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم جو سے تیرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، لہٰذا ان کو ہمارے ساتھ عذاب دے۔ اگر شریک ٹھہرانے پہ عذاب دیا جا رہا ہے تو ان کی تعلیمات جو ان سے شرک والی تھی اس پر بھی ان کو عذاب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رد عمل پہ جو ان سے ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ کے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا، وہ لوگ اس طرح کے لوگوں کے اپنے مریدوں کی باتیں سن کے کہیں گے نہیں 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 یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو نہیں ہمیں پکارتے تھے، نہ ہی ہم نے ان کو پکارنے کے لیے کہا تھا۔ اب یہ کیسا معاجرہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مرید ہیں وہ اپنے پیر کو، اپنے ولی کو، اپنے جو ان سے ہے وہ بڑے لوگوں کو، بزرگوں کو جن سے پکار رہے ہوتے ہیں، قبروں کے اندر پکار رہے ہوتے ہیں، تو اب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والے سن رہے ہیں اور سنتے ہوئے ہماری پکار کا جواب دے رہے ہیں، وہ پیر صاحب ہمارے لیے جیسا آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ہمیں اولاد دے رہے ہیں ہماری دعاؤں کو سن کے۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ قبر والے سن رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن جب کہیں گے نا یا اللہ یہی لوگ تھے جن کو ہم تیرے سے شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ کہیں کہ ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ لوگ ہمیں بھی شریک ٹھہراتے رہے اللہ کے ساتھ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو کبھی سنا ہی نہیں، نہ ہم نے کبھی ان کو تعلیمات دی اور نہ ہمیں پتہ ہے کہ ان نے اللہ کے ساتھ ہمیں بھی شریک ٹھہرایا ہے، اور ہم تو قبر کے اندر ہم تو مر چکے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ جو شخص قبر کے اندر چلا گیا وہ قبر کے اندر جانے کے بعد آپ کی ہر بات کو نہیں سنتا، صرف ان باتوں کو سنتا ہے جو باتیں اللہ تعالیٰ سنوانا چاہے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اے رسول آپ ان لوگوں کو کوئی بات سنوا نہیں سکتے، یعنی رسول کو کہا جا رہا ہے کہ رسول بھی قبر والوں کو خود کوئی بات سنوا نہیں سکتا۔ جب رسول نہیں سنوا سکتا تو ایک عام بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ قبر والوں کو کوئی بات سنوا رہا ہو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کوئی باتیں سنوا دے۔ جس طریقے سے جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ درود کا پیش کیے جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اسی طریقے سے جب قبرستان جاتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ سلام السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاءاللہ بکم للائکم صلی اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں قبرستان جاتے ہوئے یا قبرستان سے گزرتے ہوئے، تو یہ دعا ہو سکتا ہے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے جن سے اہل قبر کو دعا سنوا رہے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان قبرستان جاتا ہے تو قبرستان جاتا ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ وہ قبر والے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ سنوا دیتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہر بات ہماری سن رہے ہیں، جو ہم سنوانا چاہ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتیں جو وہ سنتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے سن رہے ہیں، اور کچھ ہی باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سنوانا چاہ رہے ہیں، ہر بات وہ ہماری نہیں سنتے اور نہ ہم کچھ سنوا سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے ایسے مشرک لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا، ان کو کل قیامت کے دن جھوٹا ثابت کروا دے گا، ان کے اپنے ہی اولیاء سے، ان کے اپنے ہی معبودوں سے، ان کے اپنے ہی بتوں سے، ان کے اپنے ہی جو پیروں فقیروں سے، بابوں سے، اللہ تعالیٰ انہی کو جھوٹا ثابت کروا دے گا۔ اور جب جھوٹا ثابت کروا دے گا تو پھر فرمایا وَأَلْقَوْا، اور وہ پیش کریں گے الی اللہ، طرف اللہ تعالیٰ کے، یومئذ، اس دن، السلام صلح، وضل، اور گم ہو جائیں گے، عنہم، ان سے، ما، جو کانو تھے وہ یفترون، وہ جھوٹ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نقشہ کھینچا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے ان لوگوں کو کل قیامت کی جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا تم یہ اعمال کرتے تھے، اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ کہیں گے نہیں ہم تو نہیں شریک ٹھہراتے تھے، ہم تو پکے مواحد تھے، ہم تو توحید پرست تھے۔ جب اس طرح کی باتیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان کو بند کر دیں گے، ان کے منہ کو بند کر دیں گے، اور ان کے پوری باڈی پارٹس بول بول کے بتائیں گے یا اللہ یہ بندہ شرک کرتا تھا، یہ پاؤں کہیں گے یا اللہ یہ میرے ذریعے سے چل کے دربار کے اندر جا کے سجدے کرتا تھا، ہمارا ماتھا کہے گا یا اللہ یہ میرے ذریعے سے جو ہے زمین کے اوپر ٹکاتا تھا، اور پیر والے اپنے پیروں کے سامنے ٹکاتا تھا، قبر والوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے ٹکاتا تھا، ہر چڑھتے سورج کے سامنے یہ ماتھے کو ٹیک دیتا تھا۔ تو یہ سارے اعضاء جب بول بول کے بتائیں گے اور انسان سارے اعضاء کو سن رہا ہوگا اور افسوس کا اظہار کر رہا ہوگا، اور پھر اس کو جب زبان دی جائے گی تو وہ کہے گا ہائے افسوس، میں نے تمہارے لیے ہی تو یہ جھوٹ بولا تھا، اور تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے تو جھوٹ بولا، تم نے میرے ہی خلاف گواہی دے دی۔ تو یہ جب گواہی ہوگی، اور پھر اسی طریقے سے وہ پھر جو ان سے ہے وہ ٹال مٹویاں کریں گے، نہیں اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، ہم نے تو نہیں شرک کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایک مرتبہ خاموش ضرور ہو جائیں گے، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے پھر وہ جو ان سے وہ کہانیاں ڈالنا شروع کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، تو یہ جتنے ان کے فیزز ہیں نا، جس طرح یہ اپنے رنگ بدل رہے ہیں گرگٹ کی طرح، یہ پورے دن کے مختلف مرحلوں کے اندر یہ اپنے اپنے رنگ بدلتے جائیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے پیروں کو دیکھیں گے، اپنے بابوں کو دیکھیں گے، اپنے ان بتوں کو دیکھیں گے، دیکھتے ساتھ کہیں گے یا اللہ یہ لوگ ہیں جن کو ہم شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ لوگ بھی ان کو جھوٹا قرار دے دیں گے۔ جس طرح ان کے باڈی پارٹس نے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا، اسی طریقے سے وہ ان کے جو معبود جھوٹے معبود ہیں وہ بھی ان کو جھوٹا ثابت کر دیں گے، اور جب ہر طرف سے ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار پڑ جائے گی، جب ہر طرف سے یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، تو پھر یہ اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، عاجزی کا اظہار کریں گے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ رحم کر دے، یا اللہ ہم تیری توحید کو تسلیم کر گئے ہیں، یا اللہ تیرے ہم سچے جو ان سے نا تجھے سچا معبود تسلیم کرتے ہیں، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے، یا اللہ ہم صرف تیرے ہی سامنے سر جھکائیں گے، یا اللہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے علاوہ کسی کو پکاریں گے نہیں، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پھر یہ ساری باتوں کو اقرار کریں گے اور توحید کا اقرار کریں گے
اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، عاجزی اختیار کر جائیں گے، یہ سارے کام کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، تو وہ جو جھوٹ گڑتے تھے نا کہ نہیں ہم نے تو نہیں معبود بنایا، یا دنیا کے اندر جو جھوٹ کرتے تھے کہ نہیں اللہ نے اپنے کچھ اختیارات ان پیروں کو بھی دیے ہوئے، یہ جو جھوٹ کرتے تھے فرمایا وَضَلَّ عَنْهُمْ، ان سے گم ہو جائے گا، گم ہو جائے گا ان سے یہ جھوٹ، ان کو یاد ہی نہیں رہے گا یہ جھوٹ بھی۔ اس دن ان کا کیا معاملہ ہوگا وہ میرے اور آپ سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے جہنم کی سختیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور آگے بیان فرمایا الذین، وہ لوگ کافروا جن نے کفر کیا، وصدوا، اور روکا، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے رستے سے، زدناہم، زیادہ دیں گے ہم انہیں، عذاباً، عذاب، فوق العذاب، اوپر عذاب کے، بما، بوجہ اس کے جو کانوا تھے، وہ یفسدون، وہ فساد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یاد رکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ خود گناہ کرنا ہے تو گناہ اس کی سزا تو ملے گی، ٹھیک ہے، لیکن ایک گناہ وہ ہے جو آپ کسی دوسرے کو کروا رہے ہیں، خود گناہ کر رہے ہیں، اس کا مثال کے طور پہ خود گناہ کر رہے ہیں، اس کے 10 گناہ، اس کا جو سزا جو سی ہے نا وہ 10 جوتے پڑنے، ٹھیک ہے، مثال لے لیتے ہیں۔ تو اگر وہ کسی کو گناہ، وہی گناہ کسی کو بھی کروائیں گے تو 10 جوتے اپنے گناہ کے بھی کھائیں گے، اور جس کو بتا کے کروایا جسے گناہ، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے ان کو 10 جوتے اور بھی پڑیں گے، تم نے اس کو بھی گناہ کے اوپر لگایا۔ یعنی کسی کو گناہ پر لگانا یہ اپنے لیے بھی گناہ کا سبب ہے، اسی طریقے سے کسی کو نیکی کا بتانا وہ اپنے لیے بھی نیکی کا سبب ہے، صدقہ جاری ہے۔ آپ کو نیکی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگ بھی نیکی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اصول ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ جب کسی کو نیکی کی دعوت دیں گے، وہ نیکی کا کام کرنا شروع کر دے گا تو اس کا آٹومیٹکلی اجر ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کو آپ کے نیکیوں کے رجسٹر کے اندر وہ ساری ملٹیپلیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی، نیکیوں کے بینک بیلنس کے اندر وہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے کسی کو گناہ پہ لگائیں گے تو گناہوں کے رجسٹر کے اندر بھی ملٹیپلیکیشن ہونا شروع ہو جائے گی، ضرب ہونا شروع ہو جائے گی، اور انسان کے گناہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ اب خود تو ایک مرتبہ گناہ کیا ہے، لیکن جس کو گناہ پہ لگایا اس نے 10 مرتبہ گناہ کیا ہے، تو جس نے گناہ پہ لگوایا اس کو 11 مرتبہ گناہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ اس کو خود کا گناہ ملے گا، اور 10 مرتبہ جو اگلے بندے نے گناہ کیا اس کا بھی گناہ ان کو ملے گا۔ اب ذرا اس آیت کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جن نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم، زیادہ دیں گے ہم انہیں، عذاباً، عذاب، فوق العذاب بما كانوا يفسدون، اس وجہ سے کہ جو وہ فساد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے خود بھی انکار کیا اللہ تعالیٰ کا، شرک کیا، اور لوگوں کو بھی شرک کی دعوت دی، لوگوں کو بھی اللہ سے دور کیا، لوگوں کو بھی نیکی کے راستے سے دور کیا، لوگوں کو بھی قرآن پڑھنے سے دور کیا، نہ خود قرآن پڑھتے تھے، نہ پڑھنے دیتے تھے، نہ خود ہدایت پہ آتے تھے، نہ ہدایت حاصل کرنے دیتے تھے، ایسے لوگ جو ان سے فرمایا زدناہم، ہم زیادہ دیں گے انہیں، عذاباً، عذاب، فوق العذاب، ان کے عذاب کے اوپر ڈبل عذاب کر کے دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلا قتل جس بندے نے کیا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد نے، جس کا نام مشہور ہے قابیل، فرمایا کہ جس بندے نے سب سے پہلا قتل کیا تھا، قیامت تک آنے والے لوگ جتنے قتل کریں گے ان سب کے قتل کا گناہ اس بندے کو، پہلے اس گناہ کی شروعات کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو جب قتل کی شروعات کرنے والے کو رہتی دنیا تک کے ہونے والے سارے قتلوں کا گناہ اس کو بھی مل رہا ہوگا، اسی طریقے سے باقی گناہوں کی شروعات کرنے والے کو بھی گناہ ملتا جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کوشش کیا کریں کہ کم از کم اتنی تو کوشش کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے لوگ گناہ کو نہ سیکھیں، آپ کی وجہ سے لوگ گناہ پر نہ جائیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ اپنے سٹیٹس کو، واٹس ایپ سٹیٹس کو، فیس بک سٹیٹس کو، اپنی پروفائل کو اس طریقے سے سوچ سمجھ کے چلایا کریں کہ اس کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو نہ لگائیں، کوئی ایسی تصویر نہ لگائیں جو گناہ کا سبب ہو، کوئی گناہ کا، کوئی میوزک کا، کوئی جو سا گانوں کا سٹیٹس نہ لگائیں، یا کوئی ایسی اسلامک یا موٹیویشنل ویڈیو نہ لگائیں جس کے اندر میوزک ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میوزک کو آپ تو سن رہے ہیں، آپ کو تو گناہ ہو رہا ہے۔ آپ اگر 100، 200، 500، 1000 بندے کو سنوا رہے ہیں، ان سب کو بھی گناہ ہو رہا ہوگا، اور ان سب کے گناہ کا برابر کا حصہ آپ کو ہی مل رہا ہوگا۔ اگر 100 بندے آپ کے سٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو 100 کے 100 بندوں کو گانا سننے کا گناہ آپ کو بھی مل رہا ہوگا، یعنی آپ کو 101 بندے کا گناہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے سنا اور آگے سٹیٹس پہ لگایا، تو جن 100 بندوں نے سنا ان 100 بندوں کو بھی گناہ مل رہا ہے، اور 100 بندوں کے گناہ کے برابر گناہ آپ کو اکیلے کو بھی مل رہا ہے۔
کتنا برا عمل ہے. یہ وہ عمل ہے جو ملٹیپلیکیشن ہونے والا ہے. اور ہمارے یہاں تو اس اسٹیٹس کو پکڑ کے شیئر کر دیا جاتا ہے. لوگ مانگ رہے ہیں پروفائل پرسنل ان باکس کے اندر آ کے بھئی مجھے بھی شیئر کریں، مجھے بھی شیئر کریں، اور یہ بڑی خوشی سے 1000 10 50 بندوں کو شیئر کر رہے ہیں. گناہ کے کام آگے شیئر کرتا جا رہے ہیں. یہ وہ اعمال ہیں جو آگے بڑھتے جاتے ہیں. ایسے گناہوں سے اجتناب کریں جو پبلکلی ہو رہے ہوں. کم از کم پبلک کے گناہوں سے اجتناب کرتے جائیں. پبلک کے سامنے کوئی گناہ نہ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ گناہ پہ نہ لگے، آپ کی وجہ سے کوئی بندہ گناہ پر پرووک نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی بندے کے دل کے اندر گناہ کرنے کی خواہش نہ ابھرے. اسی طریقے سے میں خواتین کو کہتا ہوں باپردہ رہا کریں کہ آپ نے ایک ویڈیو لگا دی اسٹیٹس پہ، نہ جانے اس ویڈیو کو دیکھنے کی وجہ سے کتنے لوگ گناہ کی طرف گئے ہوں گے، کتنے لوگ جو ان سے ہیں وہ برائی کی طرف گئے ہوں گے. ان کا برائی کی طرف جانے کا گناہ آپ کو ہی مل رہا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اس اسٹیٹس کی وجہ سے وہ لوگ گناہ کی طرف گئے ہیں. آپ کے اس نرم لہجے آواز کی وجہ سے لوگ گناہ کی طرف گئے ہیں. عجیب معاملہ ہے کہ ہمارے یہاں تو اسلام بڑے مذہبی گھرانوں کی اسلامک فیملیز بھی جو ان سی ہیں ان کی بھی آپ واٹس ایپ اور یہ فیس بک انسٹا ٹک ٹاک دیکھیں، ذرا ان کے اکاؤنٹس دیکھیں تو کچھ نہ صحیح تو کم از کم پروفائل پہ ان کے ہاتھ کی تصویر لگی ہو. بھائی کیوں لگائی ہاتھ کی تصویر؟ کیا اس کے اندر کیا دکھانا کیا چاہ رہے ہیں کہ بڑے خوبصورت ہاتھ ہیں، یہ سکن بڑی خوبصورت ہے. اور یہ دکھانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہی سکن جب جہنم کے اندر جلے گی تو فرمایا کہ ان کی سکن جلنے کے بعد جب پاپڑ بن کے اتر جائے گی تو دوبارہ سے اس کے اوپر جلد چڑھائی جائے گی، پھر دوبارہ سے جلے گی اور اتر جائے گی، پھر دوبارہ سے اوپر سکن چڑھائی جائے گی، اور یہ عمل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. کیا یہ قبول ہے ایک واٹس ایپ اسٹیٹس کے اوپر یا ڈی پی کے اوپر اپنے ہاتھوں کی تصویر لگانا؟ اور یہ قبول ہے آپ کو اس ہاتھوں کی تصویر لگانے کے بدلے کہ آج جہنم کے اندر بار بار آپ کی سکن کو جلا کے اتار کے دوبارہ چڑھایا جائے گا؟ اگر نہیں قبول تو میری بہنوں اس کام کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دیں، وہ عمل چھوڑ دیں جو کہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں، وہ گناہ چھوڑ دیں جو لوگ بھی اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو آپ کے اس گناہ کی وجہ سے لوگ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، لوگ بھی اس گناہ کو سیکھ رہے ہیں. جتنے لوگ سیکھتے جائیں گے اتنا گناہ آپ کو بھی برابر کا ملتا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو لوگوں کو بھی گناہ کی طرف لے کے آتے تھے، اللہ کی توحید سے روکتے تھے، ان لوگوں کو ڈبل گناہ ملے گا. کیوں؟ کیونکہ خود بھی توحید کی طرف نہیں گئے اور لوگوں کو بھی توحید سے روکتے رہے، لوگوں کو بھی قرآن سے روکتے رہے، لوگوں کو بھی حدیث سے روکتے رہے، لوگوں کو بھی سیدھے راستے سے روکتے رہے. تو ایسے لوگ ڈبل گناہ کے مستحق ہوں گے. تو یہی وہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَيَوْمَ، اور جس دن نبعث، ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے شہیداً، ایک گواہ، علیہم، ان پر، من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، وجئنا بک شہیدا، اور لائیں گے آپ کو گواہ بنا کر، علی ہؤلاء، ان سب پر، ونزلنا، اور نازل کیا ہم نے، علیک، آپ پر، الکتاب، کتاب، تبیانا، کھول کر بیان کرنے والی، لکل شیء، ہر چیز کو، وہدن، اور ہدایت، ورحمت، اور رحمت، وبشریٰ، اور خوشخبری، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. اور جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت کو ایک گواہ ان پر، ان میں سے، یعنی ہر امت کے اوپر ایک گواہ کو اٹھایا جائے گا جو کہ رسول ہوگا. ہر رسول سے جو ان سے ہے اس کی امت کے متعلق سوال ہوگا. ہر رسول سے اس بات کا سوال ہوگا کیا تمہیں جو توحید کا پیغام دیا گیا تھا تم نے امت تک پہنچایا؟ وہ کہیں گے یا اللہ پہنچایا. تو ان کی گواہی کو قبول کر کے اب امت سے سوال کیا جائے گا. اور جب امت اس بات کا انکار کرے گی تو ان کے اپنے نفس اس بات کی گواہی دیں گے، ان کے اپنے باڈی پارٹس اس بات کی گواہی دیں گے یا اللہ نبی صحیح کہہ رہا ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. پھر فرمایا کہ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور پھر لائیں گے ہم آپ کو گواہ بنا کر، علی ہؤلاء، ان سب پر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تمام نبیوں کی امتوں کے اوپر، نبیوں کے اوپر گواہ بنا کر اٹھایا جائے گا. کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جائے گا اے رسول کیا ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کر رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنا کر بھیجا؟ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا؟ کیا ہم نے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا آپ کو کہ آپ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں؟ اور آپ کا قرآن کیا پورے انبیاء کی ساری شریعتوں کا مجموعہ نہیں ہے؟ تو وہ سارے اقرار کریں گے جی اللہ جی بالکل ٹھیک بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اقرار کریں گے. جب اقرار کریں گے پھر امتیوں سے سوال ہوگا، اور پھر امتی اگر انکار کریں گے تو ان کے جسموں سے سوال ہوگا، ان کے جسم گواہی دیں گے. اور جب جسم گواہی دے دیں گے اور یہ لوگ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے پھر اس پہ گناہ دیا، پھر اس پہ عذاب دیا جائے گا. فرمایا کہ ونزلنا، اور نازل کیا ہم نے، علیک الکتاب تبیانا، نازل کی آپ پر ایک کتاب کھول کر بیان کرنے والی، لکل شیء، ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی کتاب کو بیان کیا گیا، نازل کیا گیا. یعنی ایسی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی
جو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے، ہر چیز کو واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا وہدن، اور ہدایت بھی ہے اس میں، ورحمت، اور رحمت کا ذریعہ ہے قرآن مجید، زحمت کا سبب نہیں ہے بلکہ رحمت کا سبب ہے، وبشریٰ للمسلمین، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر عمل کریں گے جنت میں چلے جائیں گے، عمل نہیں کریں گے تو پھر یہ ڈرانے والی بھی ہے، یہ جہاں پر خوشخبری کا سبب ہے وہاں پر ڈراوے کا سبب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس پورے لیسن کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔